جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ہیں۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مجاہد حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر جب سجدہ کرتے تھے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا، بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے، بعض اوقات سجدہ بھی اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب ابن زبیر سے لڑائی ہو رہی تھی، ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا حضرت ابن زبیر کے حلق اور داڑھی کے درمیان سے گزر گیا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا اور نہ رکوع و سجدے کو مختصر کیا۔ سامعین کرام، حضرت عمر کے آخر زمانے میں جب ان کو خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں جب نماز کے لیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپکپی آ جاتی اور چہرہ درد ہو جاتا۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین کرام، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کی ادائیگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایسی سے زائد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ میرا مالک میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار ایک ہی بات کہی کہ بندے کہیں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا کہ نماز ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نماز کے بغیر نہ اسلام کا تصور ہے اور نہ ایمان کا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کی رضا کا سبب نماز ہے، ایمان کا جز نماز، انبیاء کی سنت نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل نماز۔ غرض یہ کہ نماز مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے، تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ نماز ہی منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہم سب کو نمازوں اور سجدوں کے ذریعے صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو کہ کہیں تمہارا حشر بھی نمرود، فرعون اور حمان جیسا نہ ہو جائے۔ تو پھر تم نماز قائم کرو کیونکہ یہی مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، نمازی بن جا۔ شکریہ۔